بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جٹھانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا تو میرے ابو انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دیں، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کروں گی، مگر آپ میری دوسری شادی مت کریں۔ وہ اپنے بچے پر ستولے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ابو نے بھی ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی کرنا نہیں چاہتی، تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور اب یہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ امی خاموش طبیعت کی تھی، وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھی، مگر کرتی وہی تھی جو ان کی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کیں، مگر آفرین ہے پھپھو پر کہ انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی اور سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے تھے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی کو اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو سے کھلم کھلا مخالفت مول نہ لے سکتی تھیں، مگر چپکے چپکے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچاتی رہتی تھیں۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو نند بھاوج میں بدمزگی ہو جائے گی۔ امی کے ارادے کو بھانپ گئے اور اب پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ انیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں پر مشتمل تھی، ایک چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اب وہ دونوں امی کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کو راشن بھی ڈلوا دیا تھا کہ وہ بھاوج کی محتاج نہ رہیں۔ وقت کے ساتھ ہم اسکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا لیتے، اس کا ہوم ورک چیک کرتے اور پھر اسے ٹی وی دکھاتے یا کہیں باہر گھومنے پھرنے لے جاتے۔ میرے بھائی راحیل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور مجھے بھی مجید سے ایک خاص انسیت اور لگاؤ سا محسوس ہوتا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر رہ رہا تھا، اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اس لیے خاندان میں سے بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے کروں گا۔ پھپھو بھی یہی چاہتی تھی، مگر امی کے دل کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں امی سے پہلے بات کرنے کا سوچا کہ بھاوج اپنی اہمیت سمجھے گی، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی، امی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور میرا منہ نہ ہی کھلاؤ تو اچھا ہے، ورنہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں مجید کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہوں۔ امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہو گئی کہ امی کن کرتوتوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ بھابھی، مجید آپ لوگوں کے پاس ہی رہ کر پلا بڑھا ہے اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں اس کو۔ امی نے کہا جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اب امی اس یتیم پر اور کیا الزام لگانے والی ہے۔ پھپھو نے امی سے پوچھا، بھابھی ایسی کیا بات ہوئی جو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا کہ تم اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ شادی کی بات تو رمشا سے کر رہا ہے اور عشق عائشہ سے فرما رہا ہے۔ امی نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجید کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے کہا کہ وہ مجھے اکیلے میں کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سب سن کر رمشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی داؤں پر لگا دیں گی، کیونکہ رمشا جانتی تھی کہ جو باتیں عائشہ کہہ رہی ہے وہ باتیں مجید نے کبھی اس سے بھی نہیں کہیں۔
یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی کہنے کو، اور اس نے ویسے ہی کہہ دیا۔ امی کی بات سن کر پھپھو نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں اب اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے اس دن پھپھو سے مجید کے بارے میں جو کہا وہ سچ تھا؟ عائشہ نے کہا، مجید بھائی تو مجھے کبھی بات بھی نہیں کرتے، وہ سب کہنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا، میں اگر وہ سب نہ کہتی تو امی مجھے بہت مارتی۔ عائشہ کی بات پر مجھے یقین نہ تھا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے، امی نے واقعی اس کو بہت مارنا تھا۔ پھپھو کے پاس ان کی جٹانی ملنے کو آئی ہوئی تھی۔ پھپھو کو اداس دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیا بات ہے رئیسہ، تم اداس کیوں ہو؟ امی نے بتایا کہ مجید کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جٹانی نے کہا کہ میری بیٹی ماریا لے لو، گھر کے بچے ہیں، حالات نے ہمیں دور کر دیا تو کیا ہے، محبت تو ختم نہیں ہوتی، اس طرح تمہیں تمہارا گھر بھی مل جائے گا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ پھپھو نے کہا، ٹھیک ہے، میں مجید اور بھائی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ پھپھو نے جب ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا، میں ایک بار پھر تمہاری بھابھی سے بات کر لوں، وہ مان جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تم ماریا سے کر لینا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔